السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ویڈیو میں ہم 11ویں جماعت اردو کی 2025 کی نئی کتاب کو شروع کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں پیارے بچوں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا چیپٹر نمبر 1، جو کہ ایک نظم ہے حمد، جس کے شاعر حفیظ طائب۔ پیارے بچوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے نظم حمد کا نہایت ہی آسان خلاصہ اور مرکزی خیال آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے پیارے بچوں مرکزی خیال آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں نظم حمد کا، کیونکہ پیارے بچوں آپ کی نئی کتاب ہے اور کچھ کہہ نہیں سکتے۔ 2026 کے بورڈ کے پیپر میں آپ کا مرکزی خیال بھی آ سکتا ہے، خلاصہ بھی آ سکتا ہے، تو مرکزی خیال آپ نے تیار کر کے جانا ہے۔ یہ ہے نظم حمد کا نہایت ہی آسان مرکزی خیال۔ اس حمد میں شاعر بلا واسطہ طور پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ تمام صفات اور کائنات کا یہ نظام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، وہی سب کا خالق، مالک اور رہنما ہے۔ یہ نظم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قدرت کاملہ اور اس کے احسانات کا اعتراف کرتے ہیں۔ اسی کے جلوے ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں اور کوئی بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ تو یہ تھا پیارے بچوں نہایت ہی آسان مرکزی خیال نظم حمد کا۔ تو پیارے بچوں اب آپ کے ساتھ میں نظم حمد کے جو شاعر حفیظ طائب ان کے تعارف کی موسٹ امپورٹنٹ لائنز شیئر کرتا ہوں، کیونکہ پیارے بچوں بورڈ کے پیپر میں آپ کے مصنف اور شاعر کے تعارف سے MCQs اور شارٹ کوشچن آنسرز آ سکتے ہیں، تو آپ نے کبھی بھی شاعر کا تعارف یا مصنف کا تعارف اسکپ نہیں کر کے جانا۔ حفیظ طائب 1931-2004، 1931 یہ پیدائش کا سال ہے، 2004 ان کا وفات کا سال ہے، تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے۔ حفیظ طائب کا اصل نام عبدالحفیظ منہاس ہے، تو پیارے بچوں امپورٹنٹ لائن ہے، آپ کو یاد ہونا چاہیے ان کا اصل نام کیا ہے، مگر وہ اپنے قلمی نام حفیظ طائب سے اتنے معروف ہوئے کہ لوگ ان کا اصل نام بھول گئے۔ تو یہ پہلی لائن بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں قلمی نام کو بتایا گیا ہے اور ان کا اصل نام بتایا گیا ہے، تو آپ کو یاد ہونا چاہیے، MCQs میں یہ پوچھے جا سکتے ہیں۔ ان کا آبائی وطن تحصیل وزیر آباد کا ایک نواحی قصبہ احمد نگر ہے، جہاں آپ کے والد حاجی چراغ دین منہاس ایک بڑے نیکوکار معلم اور امام و خطیب کے طور پر جانے جاتے تھے۔ تو پیارے بچوں امپورٹنٹ لائنز آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے والد کا کیا نام تھا۔ تو آگے چلتے ہیں پیارے بچوں، حفیظ طائب نے عربی فارسی کی بنیادی تعلیم اپنے والد اور مڈل تک کی روایتی تعلیم اپنے قصبے کے مڈل اسکول سے حاصل کی۔ تو یہ پوچھا جا سکتا ہے پیارے بچوں کہ عربی فارسی کی تعلیم انہوں نے کن سے حاصل کی۔ اس کے بعد پیارے بچوں یہ بتایا گیا ہے کہ مڈل اسکول سے حاصل کی اور 1947 میں میٹرک زمیندار ہائی اسکول گجرات سے پاس کرنے کے بعد زمیندار کالج گجرات میں پری انجینئرنگ کلاس میں داخلہ لے لیا، مگر ان کا طبی میلان چونکہ شعر و شاعری کی طرف تھا، اس لیے کالج کی تعلیم ترک کر دی اور 1947 سے لے کر 1979 محکمہ برقیات اور وابڈا میں ملازمت کی۔ اس دوران میں اردو فاضل اور MA پنجابی کے امتحانات پاس کیے۔ تو پیارے بچوں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کون سی ملازمت ترک کی اور اس کے بعد انہوں نے MA کس میں پاس کیا۔ بعد ازاں جزوی وقتی استاد کی حیثیت سے پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ پنجابی کے ساتھ منسلک ہو گئے اور یہ سلسلہ 2003 تک بخیر خوبی جاری رہا۔ حفیظ طائب کے تعارف کے پہلے پیراگراف کی موسٹ امپورٹنٹ لائنز آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دی۔ اب دوسرے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ حفیظ طائب پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہونے سے پہلے بھی ایک مشہور حمد و نعت گو کی حیثیت سے پاکستان اور بیرون پاکستان جانے جاتے تھے۔ ان کے مداحین قابل رشک تعداد میں موجود تھے، وہ اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں حمد و نعت اور مناجات کہتے تھے۔ تو پیارے بچوں یہ امپورٹنٹ لائن ہے کہ وہ کون سی زبان میں حمد و نعت یعنی پڑھتے تھے، تو وہ اردو پنجابی زبان میں پڑھتے تھے۔ تیسرا پیراگراف ہے، حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر انہیں 1994 میں تمغہ حسن کارکردگی عطا کیا۔ ان کی یہ امپورٹنٹ لائن ہے پیارے بچوں، آپ نے ضرور یاد کر کے جانا۔ ان کی بے مثال کارکردگی کے پیش نظر لاہور کی ایک شاہراہ کا نام بھی ان سے منسوب کیا گیا۔ تو یہ بھی کافی امپورٹنٹ لائن ہے پیارے بچوں کہ لاہور کی ایک شاہراہ کا نام بھی ان سے منسوب کیا گیا، تو آپ نے یہ ضرور یاد کر کے جانا ہے۔ لاسٹ پیراگراف ہے پیارے بچوں ان کی شاعر کے تعارف کے۔ حفیظ طائب کے اب تک 11 شاعری مجموعے چھپ چکے ہیں اور وہ کائنات حفیظ طائب کے نام سے کلیات کی صورت میں بھی شائع ہو چکے ہیں، مگر شامل نصاب حمد بھی ایک اعلیٰ پائے کا کلام ہے جس میں لفظوں کی تکرار اس طرح کی گئی ہے کہ تکرار لفظی حمد کی شان بن گئی ہے۔ تو پیارے بچوں یہاں آ کر شاعر حفیظ طائب کا جو تعارف ہے، مختصر تعارف، وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ موسٹ امپورٹنٹ لائنز شیئر کر دی ہیں جو کہ MCQs اور شارٹ کوشچن آنسرز میں آ سکتی ہیں۔ آپ نے کبھی بھی تعارف سکپ نہیں کر کے جانا، کیونکہ یہاں سے MCQs اور شارٹ کوشچن آنسرز آ سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں نظم حمد کے خلاصے کی طرف۔ تو پیارے بچوں یہ ہے نظم حمد کا نہایت ہی آسان خلاصہ۔ یہ نظم خدا کی قدرت، عظمت، جمال و جلال کا دلکش اظہار ہے۔ شاعر فطرت کے مختلف مظاہر جیسے افق، جبل،
چمن، صبا، ضیاء، نجوم کے ذریعے سوالات کی صورت میں ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ کائنات کا نظام کس کے حکم سے چل رہا ہے، جمال و جلال کہاں سے ظاہر ہوتا ہے اور محبت و وفا کے نقوش کہاں سے روشن ہوتے ہیں۔ نظم میں بار بار پوچھا گیا ہے کہ یہ سب کچھ کس کا ہے، اور ہر سوال کا غیر اعلانیہ جواب اللہ ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی شان کو ہر سمت، ہر منظر اور ہر لمحے میں نمایاں کرتا ہے۔ اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قدرت، کرم اور محبوبیت واضح ہوتی ہے۔ اسلوب جدانی علامتی اور سوالیہ ہے جو قاری کے اندر روحانی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا نظم حمد کا نہایت ہی آسان خلاصہ۔ تو پیارے بچوں، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ ایک نئی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے سر حسن شبیر کو اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔